اچھا میں آپ کو 3 نام گنواؤں گا، ذرا توجہ فرمانا. کاندھلوی صاحب نام یاد ہو گیا، شبلی صاحب نام یاد ہو گیا، یہ نام بھی بڑا مشہور ہے. کاندھلوی بڑا مشہور ہے، شبلی بھی بڑا مشہور ہے، ندوی بھی بڑا مشہور ہے. اچھا دوسری طرف والے بھی اگر چلو نام ہم ان کا بھی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. توسی ہے، تبرسی ہے، مجلسی ہے. یہ نام آپ نے سنے ہوئے نا؟ توسی، تبرسی، مجلسی، کاندھلوی، ندوی، شبلی، انہوں نے سب نے سیرت پر لکھا، کیونکہ سیرت کے بغیر تو گزارا نہیں نا میلاد والے کے بغیر. سب نے لکھا اور متفق ہو کے جو لکھا نا، ویسے تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں نا، نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا، مگر جس کو مان کے لکھا وہ یہ تھا کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو کسرا ایران کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. آتش کدہ فارس میں جو آگ صدیوں سے لگی تھی نا، سرکار کے میلاد پر وہ آگ بجھ گئی. خانہ کعبہ سجدے میں چلا گیا. درختوں نے سجدہ ریز ہو کر سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. یہ سب نے لکھا اور متفق ہو کے لکھا. حور و غلمان کے سیرے آئے، سیدہ آسیہ، سیدہ مریم کی سرگردگی میں حوریں آئیں، سرکار کا سیرہ گایا. یہ سب نے لکھا. کب؟ جب حضور پیدا ہوئے. حضور کی ولادت پر جو معجزہ ہے اسے ارہاس بولتے ہیں. ارہاسات نبی پاک سب نے لکھے. توسی نے بھی، تبرسی نے بھی، مجلسی نے بھی، کاندھلوی نے بھی، شبلی نے بھی، ندوی نے بھی، سب نے لکھا. مگر ایک جگہ کہ ان کا لکھنا غلط ہو گیا. کہتے ہیں میلاد کے موقع پر تو سب کچھ ہوا، لیکن جس کے لیے ہوا نا وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. توجہ فرمائی نا جی، توجہ ہے نا. اب 2 باتوں میں سے ایک ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یا نبی کو وقت پیدائش نبی ماننا پڑے گا، یا وہ جتنی مبارکبادیاں اور کنگرے گرائے ہیں، آگ بجھائی ہے، مچھلیوں کو مشرق سے مغرب تک پانی میں تیر کر مبارکبادیاں دینے کی بات کی، یا وہ بات ٹھیک یا تمہاری یہ بات ٹھیک. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پھر بات ٹھیک کس کی ہوگی؟ آپ کی اور میری بات ٹھیک ہوگی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود ہی لکھتے ہیں، خود ہی مٹاتے ہیں، خود ہی لکھتے ہیں، خود ہی غلطی کرتے ہیں، خود ہی لکھتے ہیں، خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں. ہم تنہا اہل سنہ والے ہم مانتے ہیں کہ جس وقت مچھیاں مبارک دے رہی تھی نبی نبی تھا. اگر وہ عرش کے اس کو ایران کے قلعے کے کنگرے اس لیے گرے ہیں نا، کنگروں کو پتا چل گیا نبی ہے اور ان کو پتا نہیں چلا کہ نبی ہے. آگ کو پتا چل گیا کہ نبی آ گیا، میں نے بجھنا ہے، اور یہ کہتے 40 سال کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا لکھا لکھایا بھی غلط ہے، تمہارا پڑھا پڑھایا بھی غلط ہے. کہ ٹھیک کی ہونا ہے. میں کہ ٹھیک ادو ہونا ہے جدو اصل سنیا دے وچ آنا. کہ اصل سنیا چ نہیں آنا تو پھر ٹھیک. بس میلاد کے حوالے سے یہ ایک ہی جملہ میں نے عرض کر دیا، موضوع پورا ہو گیا، حاضری پوری ہو گئی. دوسرا موضوع ہے جناب عمر پاک. ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. نہیں پچھلے بھی بولے ذرا پیار سے. جناب عمر پاک امیر المؤمنین، کائنات صحابہ میں 14 طبقوں کی کائنات میں 1,24,000 صحابہ قول معتبر کے مطابق، ان میں سے وہ صحابی جس کو دعا کر کے نبی نے ایمان قبول کروایا ہے وہ تنہا عمر پاک ہے. اکیلا عمر ہے، اکیلا عمر. آپ کو پتا ہے جب عمر پاک نے اسلام قبول کیا تو کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے؟ جی بولنا ذرا. اللہ پاک تھوڑی زبان برکتہ دے گا. بولو کتنے بندے ہو چکے سب مسلمان؟ جی 39 ہو گئے تھے. 40واں عدد سرکار نے پورا کیتا، سرکار عمر پاک نے کیتا. 39 ہو گئے. 39 توجہ کریں، میں 39 جان بوجھ کے پیانا. 39 ہو گئے. ان 39 پتہ پہلے نمبر تے کون ہے؟ پہلے نمبر تے کون ہے؟ وہی پہلے نمبر تے جڑا پہلے نمبر تے. تو باریاں ٹکرا بھی پیا مار تے پہلے والا گھٹنا کوئی نہ. تین شک پہ گئے، تو بھلے کچ ٹر گئے، تو بھلی پہ گئے، تو پٹتا رہو، بھاویں زنجیرہ ماردا رہو، اپنا آپ اجاڑ چھڑ، اپنا ککھ نہ چھڑ. جن اللہ تے اللہ کے رسول نے پہلا بنایا اور دوجے تے آ سکدا ہی نہیں.
اچھا دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اے میرے پروردگار، اے دو بندے جڑے دوویں عمر نے، یعنی ابو جہل اور حضرت عمر پاک، میرے مولا سرکار فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو، اور کلہ ایک نہیں آکیا، فرما بے احبی ہازین الرجلین، انہاں دوہاں مرداں دے وچوں جیڑا تین محبوب ہے، جدے نال مولا تو پیار کرنا ہے، ان اسلام دی عزت دے نال قبول فرما تے انج قبول فرما اسلام تے سارے عزت دیندا ہے، او کلہ اسلام کو عزت دے، او کلہ اسلام نو اسلام کو عزت دے. عرس بھی ہے نا، عرس دی حاضری بھی ہو. حضرت خواجگان سلسلہ بیٹھے. اچھا یہ سلسلہ جس نے بنایا، جن کو قبلہ عالم خواجہ خواجگان کہتے ہیں، ہم علماء کرام اندر بیٹھ کے بات کر رہے تھے، قبلہ ہزاروی صاحب اور قبلہ علوی صاحب، تو ہم سارے اس بات پر متفق تھے یار علماء بھی اپنا کام کر رہے ہیں، مگر جو کام اس شادپور کے صوفی نے کیا، جو شادپور کے صوفی نے کیا، اور صوفی شادپور نے جو دلوں کی صفائی کی ہے، جو ذہنوں کی طہارت کی ہے، جو زبانوں کو ذکر کی لذت عطا کی ہے، جو آنکھوں میں نبی کے پیار اور محبت کی موتی پیار کے سجائے ہیں، جو طبیعتوں میں شریعت کا ماحول پیدا کیا ہے، یار اس پر تو قربانی ہونا چاہیے، اس پر تو فدائی ہونا چاہیے، تے واری واری جانا چاہیے. حضرت خواجہ صوفی اسلم نے یورپ کی سرزمین میں ان بچوں کے اندر، ان جوانوں میں، ان ینگسٹرز کے اندر جن کے بارے میں ہمیں بھی شکوہ رہتا ہے، انہوں نے گل کرنے کو نہیں بنا. توجہ کی تھی ناراض نہیں ہونا، میں کو ٹھیک کر لینا صرف 10 ماہ پہ. اگر جنہوں نے گل کرنے کا کوئی نہیں پتا، جنہوں نے گل کرنے کا کوئی نہیں پتا، انہوں نے حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب PhD کی تھی. بولو بولو بولو، ہوں تو بولو نا، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تو 5 موضوع تبھی پوری ہو گئے نا، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا. حضرت خواجہ صوفی اسلم صاحب نے PhD کی تھی. بولو، انگلش میں ماسٹر کیا تھا، انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا تھا. نہیں تسی آگے کہڑی بولی پہ گئے گلا کو پہ کر دو. میں کہ گلا اس تو پہ کرنا ٹھیک پنجابی بولنے والے بندے یہ انگریزی والے سمجھ کے نہیں آ گئے. اے سارے انگریزی والے بیٹھے نا، یہاں انگریزی والے وہ ٹھیک پنجابی بولنے والے دی سمجھ کے نہیں آ گئی. بھئی اس واسطے آ گئی، وہ بہ گیا. اس آگے میں ذکر کرنا ہی کرنا ہے، میں ذکر کرنا ہی کرنا ہے جی. کلیاں کرنا جی، فرما جدو تک کلیاں ہو سکا کلیاں کریں گا، جدو رب جوڑ چھڑے نال دے ہور بھی جڑ دے جا سن. ایسے جڑے کہ نہ صرف یورپ مہکا، نہ صرف انگلینڈ مہکا، نہ صرف دنیا کا ایک خطہ اور کونا مہکا، ساری کائنات ذکر سے پر نور ہو گئی. اللہ ہے، 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 اللہ ہے. حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم نور اللہ مرقدہ نے اتنا ذکر کروایا کہ گلی گلی گونج اٹھی ذکر سے. اچھا بڑا کام کیا، صاحب زیادہ صاحب تھوڑا کام کر رہے ہیں، مسلسل ذکر کے چرچے. 4-5 گھنٹے یہاں بیٹھے، جلوس میں بیٹھے، خلفائے اعظام ہیں، ساری یہ بزرگ ہستیاں ہیں، پورا دن اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، نیکوں کا ذکر، پاکوں کا ذکر، چنگوں کا ذکر. نیکی پھیلتی جا رہی ہے، پر سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت صوفی صاحب کو لے کے ساڑھے سمیت کوئی آگ سکتا ہے میں اسلام کو عزت دیتی ہوں. ہماری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ان ہستیوں کی بھی وہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو نہیں، اسلام عزت دیتا ہے. اسلام کو کوئی عزت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسلام کو عزت دی. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں ننگ دھڑک گھنگرو والی سرکار، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے عمر پاک کے نام پر. اکیلا عمر ہے جس کو رب کے نخیڑوا کر کے آکے ہے میرا عمر ہوئے جس اسلام نو عزت دیتی ہے. عمر اسلام نو عزت دیتی ہے، عمر اسلام نو عزت دیتی ہے، عمر اسلام نو عزت دیتی ہے. 1,40,000 صحابہ دے وچوں ایک واسطے ثابت کر کسے ہوری واسطے سرکار آکے ہوئے اس صحابی اسلام نو عزت دیتی ہے.
عمر پاک نے عزت دی جھگڑے دی کوئی لوڑ نہیں علماء نے سونی میٹھی گفتگو کی تھی سیدھے ٹھنڈ پائی نے ٹھنڈ پائی بڑی سونی گلا کی انہوں نے صدقے واری واری جائیے پر ننگ تو نگن بھی کوئی جواب دینا ہے نا مٹھے ہو تسی کر دے کی ہو پہ صدیق پاک ہوتے نے عثمان پاک ہوتے نے عبدالرحمن ہوتے نے زید ہوتے نے اور سب تو بڑی گل ہے کہ جیڑا او تاجدار حضرت آئے جیڑا زوج بطول ہے جیڑا حسنین دا بابا ہے جیڑا سرکار دا بھائی ہے جیڑا اسی مننے ہاں کوئی اس کل جو شک نہیں تسی یادو نا 4 انگلیاں نال خیبر دا قلعہ چاہے اسی آنے انگلیاں نام ہی لاوے علی توجہ بھی کرے تے کعبہ چ پہلے جا دروازہ دی کی حکمت ہے علی دے سامنے دروازہ کی علی دے سامنے مذہب کی علی دے سامنے عمر ابن عبد ود کی علی دے ہے ہی علی نا علی کا نام بھی علی علی کا کام بھی علی علی کی شان بھی علی علی کا امام بھی علی علی کا بھائی بھی علی علی کے بیٹے بھی علی علی کی زوجہ بھی علی علی کا سسر بھی علی علی کا گھر بھی علی علی کا باہر بھی علی علی کی نکت بھی علی علی کی حکمت بھی علی علی کا علی اکبر بھی نبی علی کا اکبر بھی علی علی کا اکبر بھی علی علی کا اصغر بھی علی علی کا اوسط بھی علی علی کا عون بھی علی علی کا محمد بھی علی علی کی زینب بھی علی علی کی ام کلثوم بھی علی علی کا عون و محمد بھی علی علی کا سب کچھ علی اس میں شک نہیں ہے مگر علی بیٹھا ہے 39 ٹاپ کے بندے اسلام کے بانی بیٹھے ساری کائنات دا سونا نبی جوڑی پا کے آتا ہے مولا او دے جڑا اسلام نو عزت دے دے سبحان اللہ او دے جڑا اسلام نو عزت دے دے او دے جڑا اسلام نو عزت دے دے سبحان اللہ حضرت قبلہ صاحب زیادہ صاحب ایک تو کسے رکھن کہ اے جاؤ جی علامہ صاحب ایک تو ایک دو بندے لے جاؤ کہ جا کے اوتھے ذکر کراؤ مجلس تو بعد سلام پڑھواؤ کہ اے حضرت صاحب نہیں کہنا 2 بندے لے جاؤ میری مرضی جڑے بندے تو مرضی لے جاؤ کہ حضرت صاحب یہ فرمانا اے 2 لے کے جانے دو پھر بھی کم سوکھ ہے حضرت صاحب فرمانے نا تو جو 1 لے جا بھئی یہ جی گل ہے تو میں بھی کچھ کر نہیں سکتے میں کہتا ہے پتہ کوئی نہیں چیز تو نکم میں ساری کائنات کو گھٹیا سوچ دینا ہے کچھ کر نہیں سکتے وہ نبی ایسا ہے رب سے کنفائن کر کے کہہ رہے ہیں کنڈیشنل مولا اے 2 نے اے نا دعا وچوں جڑا تیرا محبوب ہے اون لے کے آ وہ اسلام کو عزت دے وہ اسلام کو اینا عمر اینا عثمان اینا ابو بکر میں آکھیا تو بڑھنا اینا نہ کر سان تیرے نالوں بڑھنا اینا ہوندیاں نے پر سسی تے ہر ایک دا احترام کرنے ہیں نا پر جانا گل کشمیر جا اے 39 تے بیٹھے ہاں اجے اسلام نو عزت کو نہیں کرنی 39 تھے نا 39 تو تھے 39 تو تھے 39 تو تھے نا اور اس میں نے بتایا سرکار علی پاک بھی تھے ابھی سرکار کہہ رہے ہیں مولا وہ دے جو اسلام کو عزت دے مولا وہ دے مطلب کو کمی رہ گئی سی نا یار محمد پاک تے ویڑے وچ بھی جدی کمی رہ جاندی ہے اور عمر آ دے رہی اس کو عمر کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں عمر آ گئے اور عمر پاک آ گئے جب عمر پاک آ گئے نا تو بیٹھ کے خوش ہوئے ایتھے آ کے بیٹھے جناب عبداللہ بن عباس فرماتے عبداللہ بن عباس پتہ ہی کون ہے عبداللہ بن عباس حضرت علی دا سکا چاچے دا پتر محمد پاک دے سکے چاچے دا پتر فرمانا سرکار ہے تو دعا کی تھی نا میں گل مختصر پہ کرنا لمبا اسلم عمر جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا نزل جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے کی لے گیا بولی سکیا چپ نہ روی کی لے گیا جی کی لے کے آئے کچھ تو بولو کچھ بھی نہیں بولو ہاں لے کے آئے لے کے چیلنج ہے میرا چیلنج ہے تو ساریاں مجلساں کٹھیاں کر لے جنہیں مرضی یا چلے آئے سارے کٹھے کر لے بسترے آڑے بھی لے آ ٹنڈا آڑے بھی لے آ میں 1,24,000 صحابہ دے وچوں ایک صحابی 10 جدے اسلام قبول کرن تے جبرائیل ہوئے نازل جبرائیل اللہ پاک دی قسم ہے اینا پلن گلا بنا کے پیانا کلا عمر ہے جدے اسلام قبول کرن تے نازل جبرائیل ہوئے ایک سارے صحابہ دی بات چھو ایک عمر ہے جدے
جدید اسلام قبول کرتے نازل جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے یا قیادت نے فقال یا محمد اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد استبشر اليوم بے اسلام عمر آل السماء بے اسلام عمر یا رسول اللہ آج عمر جڑا اسلام قبول زمین تک کیتا ہے نا اس زمین تک کیتا ہے تے دھوم ساری اسمانہ تے بچی سبحان اللہ سبحان اللہ دھوم ساری اسمانہ تے بچی پئی تین جبرائیل کمی بنانا ہوندے سمجھے کوئی نہیں ہو تو سکھا آج مزہ نہیں پہ ہوتا تھوڑا کھول کے بیرنا کرنا کرو نا بڑے عرصے بعد ملے ہیں حضرت صاحب زیادہ سب بھی موجود کسی ملے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے تو یا کیا استبشرہ یہ بشارت سے بشارت و بشارت ہوتی ہے خوشخبری ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے مبشرن سرکار خوشخبریاں دینے والے اسی سے باب استفعال ہے آج خوشیاں طلب کر کے خوشیوں کی توم بچی ہے آج السما آسمان والوں پر کیوں بے اسلام عمر سبحان اللہ بے اسلام عمر سبحان اللہ تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی اور 2 نمبر والا میں نے کہا وہ 2 نمبر والا تیرے نزدیک ہوگا او تو ایسے نمبر آ رہی فرشتے تم بچائی بیٹھے نہیں زیادہ دیر نہیں رکتا وقت کم عمر پاک خوش ہوئے عمر جبرائیل آئے یا رسول اللہ بڑی مہربانی یہ پتہ کی پیار ہے جی یا رسول اللہ فرماؤ کی پیار ہے فرمایا پیار ہے عرشہ تے دھوم مچی ہے فرشتے دھوم مچی ہے ہورو گلمان دھوم مچی ہے جشن کا سما بڑھ گیا آقا کی ہویا فرماؤ عمر تجھے آ گیا میرے کول تجھے آ گیا میرے کول سلام بھی آیا ہے تیری خوشخبری بھی آئی ہے اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَأَسْلَمَ عُمَرُ فَأَحَبَّهُمَا عُمَرُ اللہ نے دونوں عمروں میں سے عمر کو محبوب بنایا عمر کو محبوب بنایا عمر کو کس نے اللہ نے اللہ نے عمر کو محبوب بنایا قربان جائے محبوب خدا انتخاب مصطفیٰ مراد رسول کیسا خوشخبریاں سن کے نا عمر پاک چپ سونے آ گیا عمر ایڈے بڑے تمغے لے کے چپ تے کوئی نہیں کرتا تو چپ کیوں کی تھی آگے سرکار چپ اس کو کی تھی ایک اذان کی تیاری ہو رہی کہ اذان اتنے چھوٹ پہ کیا بات ہے ابھی میں قربان جب آپ کی سماعت اوپر ابھی میں نے جملہ مکمل نہیں کیا آپ بات سمجھ گئے یہی تو پیروں کا فیض ہے پیروں کی لے جو پیروں کی میں کیا کہا لگے میں پوری کیتی نہیں تو اوپر بھی گئے سوڑیا اذان کی تیاری پہ ہوتی ہے اذان ہے کمرے جانا چاہتا ہے نماز کتے پڑھنی ہے فرما عمر اسی دیتے ہی پڑھنے ہیں اچھا سرکار میں 2 منٹ ٹائم دیتے ہو فرما عمر جتنا مرضی ہے ٹائم لے عمر سیدھا کھانا کا بچ گئے کھانا کا بچ جا کے سارے ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ سارے بڑے بڑے گرگے بیٹھے آن معاندین اسلام سرکار دے دشمن تے علی پاک دے دشمن تے ابو بکر دے دشمن تے اسلام دے مخالف تے سارے عمر پاک دے او سنو سارے بڑے مکے دے چودھریو عمر کی ہو گئی فرمائی دسنا کی ہو اے مسلمان تھے آگے اذان کو نہیں دورا کیسے یہ دین دن نے ساڑھے ہونے اذان تھی کوئی دے دے آخر نماز آخر چھوپ کے دارے ارکم تو پڑھ دینا ساتھ نہیں پڑھن دینی فرما پھر سنو اور عمر پڑھوانی ہے تو تسی ڈاک کے بیٹھے اور عمر پڑھوانی ہے تو تسی ڈاک کے بیٹھے پتہ جملے کی سن جملے سننا عمر دے تین پتہ ہی کونی عمر کی ہے تو ساری زندگی بھنگ گھوٹ کے چبلا مارنی ہے سکھیاں نہیں عمر پاک نے کہا جس اپنے بچے یتیم کروانے تے اپنی بیوی بیوہ کروانی پتر تو جم کے بھی یہ جملہ نہیں بول سکتا جڑا عمر پاک نے کعبہ کھلو کے بولے ہے تے تیران دی بارش کے تھلے کھلو کے بولے ہے تلواروں دی آنیاں دے سامنے بولے ہے فرمایا جس اپنے بچے یتیم کرانے نا اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے او آ جاوے میں محمد پاک کو لے کے پہ آؤں نا آ جاؤ میرے سب جب واپس گئے نا تو اذان کا وقت ہو چکا تھا فرمایا عمر تو رو کے آنا روکی رکھے آئے ہائے 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 جس کا انتظار نبی کرے اسے عمر کہتے ہیں تھلدار ارکم پورا انتظار کر رہا ہے عمر پاک کا انتظار ہے عمر آ گئے فرمایا ہاں عمر اجازت ہے اذان دیں گے کیا بات ابھی عمر پاک کی عمر پاک فرمایا حضور دینی اذان ہے پر ایتھے نہیں کتھے
حضور جب میرے آیا بھی ایتھے دینی جب میرے آیا بھی ایتھے ہی پڑھنی آیا قربان جائے عمر پاک تیرے قدموں کی دھول کے ذرے کو آنکھوں کا سرما نہ بنائے تو پورے اسلام کی شان ہے تو سیر ہے میرے نبی کی عظمت کا تو وقار ہے اسلام کی شانوں کا فرما آقا میرے آتے ہوئے بھی چھپ کے ہو نہیں سکتا میرے اللہ دیا تو اس منے کھلو سجے منے میں کھلو نا سرکار سونے وشکار چکتے نے تے اعلان کرتے چلنے آؤ مکے چاہتے پہلی باری کعبے اذان دینا آ گیا جی جناب عمر پاک سالوں کی تاریخ گواہ ہے عمر پاک حمزہ پاک سرکار پاک کو درمیان میں لے کے دونوں چلے ہیں اور دونوں جب کعبے میں پہنچے ہیں نا اللہ پاک کی قسم ہے ابو جہل بھی نس گیا عتبہ بھی نس گیا شیبہ بھی نس گیا امیہ بھی نس گیا اخنس بھی نس گیا وائل بھی نس گیا تے بھی سارے نس گئے سارے نس گئے بڑی دن جڑو یہ چھوٹا جا اشتہار کی لایا ہے تے پتہ نہیں کی چمڑ گیا جی سمجھ آئی ہے دیکھو بڑی گل سرکار کیا عمر شیطان نس کر دے عمر شیطان تیرے سائے کو بھی نس دے تیرے سائے کو بھی نس دے تے سائے کو بھی نس دے تو ذکر کو بھی تو نس اچھا عمر پاک نے ایسا کیا جا کے پہلی بار آج بھی کعبہ میں جو اذان ہو رہی ہے نا جو کعبہ میں نماز ہو رہی ہے اس اذان کا پانی کعبے کے اندر بھی عمر ہے اور اس لباس کا پانی کعبے کے اندر عمر ہے سبحان اللہ عمر پاک کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اچھا تسی اپنے ساڑھے پیر دی گل کوئی نہیں کی تھی ایک کوئی گل کرنا نبی پاک نے فرمایا ہے کہ عمر جی دا انتظار 39 بندے پہ کر دے آنا انہیں پہلا نمبر تے صدیق دا آئی نا تے صدیق ہوئے لو وزنا ایمان ابی بکر لو وزنا ایمان ابی بکر لو وزنا ایدہ معنی ہے کہ اگر if you can weigh the weight of ایمان of ابو بکر بے ایمان اہل الارض on one side there is ایمان of ابو بکر and on the other side there is ایمان of whole of اہل الارض تمام زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں زمین والوں کا یا رسول اللہ مکہ آیا نا 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 مدینہ آیا نا 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 طائف آیا نا اہل الارض ساری زمین آیا نا ساری تو انجھے جھوٹیاں کرنا میں حدیث پہ پڑھنا ساری زمین اب ساری زمین میں کون کون آتا ہے گرنا تو میں تے گرنا سکیوں تو پھر عمر کو سلوٹ کر آخی عمر تیری کیا بات ہے عمر تو جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تیری شان ہی اپنی ہے اور ابو بکر جیسا کیسے کوئی ہو سکتا وہ تو نمبر ہی پر ساری کائنات زمینی کا ایمان اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں عمر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں لا راجہ عمر کا ابو بکر کا ایمان والا پلڑا بھاری اور سارے اہل زمین کے ایمان والا پلڑا ہلکا وہ ایک نمبر والا موجود ہے پر پھر بھی 2 نمبر والا آیا ہے تو نماز ہوئی ہے آیا ہے تو اذان ہوئی اس میں کوئی شک نہیں عمر پاک نے یہ کہا ہے عمر پاک نے یہ کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم غلام ہیں حسین کے عثمان پاک نے بھی کہا ہے ہم غلام ہیں اہل بیت کے پر ڈنڈی نہ ماریا کر دوسری گل بھی سنا انہوں نے بھی آکھے ہاں عمر جے تو نہ پڑھواندے تے علی اوتھے ہی آئی کوئی نہیں پڑھی نہیں ہے جے تو اذان وچ چڑھ کے نہ دیندے تو کوئی نہیں تے پڑھی تو ہی دیوائی ہے تو دیوائی ہے تے کعبہ وچ دکھ پئی ہے او جو کوئی نہیں ہے تے پڑھی پتہ نہیں کدوں تک انتظار کرنا منتظر میں نے کہا منتظر یہ تھا تو آ گیا منتظر یہی تھا پہلی جماعت کا امام و مکبر جو آ گیا مؤذن و مکبر اولا اول کھانا کعبہ کا وہ عمر ہے تو اس لیے بات سوچ کے کیا کر اے جڑے پھوڑا تے بہ کے ذکر نبی کر دے نا تے جُتی دے لیول دا بھی نہیں ہو سکتا گلاں منہ سنبھال کے کیتا کر اچھا ہن چونکہ عمر پاک بھی ساڈے ابو بکر بھی ساڈے تے کربلا والے بھی تے ساڈے دے اچھا میں وقت تھوڑا میں کوشش کراں گا لیکن میں ایک گل تو دسنا شرطن جیڑا ذکر میں تواڈے کے کرن لگا اج تک تساں انج نہیں سنیا کربلا دا وہ کردے نے کالے دل والے پر ادھا ٹک کے کردے ادھا ٹک میں تواڈے سامنے تسی جیڑا لبے اس کو چیلنج کرو انہاں کو گل بڑی سیدھی ہے علی اکبر دا نام لینے تو علی اکبر دا نانا بھی دس تے علی اکبر دا دادا بھی دس جے اپنی ماں دا پتر ہے تے علی اکبر دا نانا بھی دس تے علی اکبر دا دادا بھی دس ہائے ہائے
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ। ਨਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦ ਦੱਸੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਹਾ ਆਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਜਰੇ ਪੜਨੇ ਵਾਲਿਆ ਝੁੱਟਿਆ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਨਾ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਾਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਹਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ। ਕਿਦਾ? हजरत अबू सुफियान का जवाई, जनाबे अमीर मुआविया का बहनोई, जनाबे अमीर मुआविया का बहनोई। तो गल की समझ कोई नहीं आई। अली अकबर का नाना कौन है? बात की समझ नहीं आई आपको? अली अकबर का नाना जनाबे अमीर मुआविया की बहन का बेटा है, जनाबे अबू सुफियान के दामाद हैं, उनके नाना अली अकबर के नाना, अली अकबर के नाना। उसे जी को नवी तुस गल कटी, मैं नवी को नहीं कटी। उम्मे हबीबा का नाम तो जान देना, सईदा तैयबा ताहिरा उम्मे हबीबा। ए उम्मे हबीबा ने जो हज़रत अबू सुफियान ने मुसलमान ना होए ने थले बिस्तर चाले आके पाका दा बिस्तर पलीद नहीं बैठ सकता, बाप ठीक है पर है पलीद। आए ये सईदा उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा उम्मे हबीबा सरकार दे घर च, सरकार दे घर च। ते दूजी जेड़ी बहन है ना जिन्हां नाम हजरत मामून है, वो हजरत अबू मुर्रा दे घर च, अबू मुर्रा दे घर। एक बहन सरकार आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर, एक बहन अबू मुर्रा दे घर। अबू मुर्रा कौन है? अबू मुर्रा उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी दा पुत्र है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी बड़ा मशहूर नाम है, ताइफ दा ताजर ते बहुत बड़ा मालदार। ओदे पुत्र दा नाम अबू मुर्रा। उस अबू मुर्रा दी बीवी दा नाम मैमूना। ओ मैमूना दूजे लफ्ज़ सौका करके समझावा, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा दी साड़ी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा दी साड़ी, जाने कायनात जाने रहमत दी साड़ी, साड़ी। तुसी बाला भी हैरान पे होवे ते जेड़ी हकीकत है, ते हकीकत है ना, अगर किसी नहीं दसन दिता ते ओदा प्रॉब्लम है, मैं ते सच्ची गल करनी है, जे इत्थे भी नहीं करनी तो करनी किथे? हजरत अबू मुर्रा उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी दा पुत्र, ओदे घर मैमूना, सरकार दे घर उम्मे हबीबा। तो वो बहुत बड़ा ताजर है दुनिया का, अपने पूरे इलाके का सब तो बड़ा अमीर बंदा है। तो वो जड़ी मैमूना है वो चुके बेटी है हजरत अबू सुफियान की, हजरत मुआविया की बहन। हजरत उम्मे हबीबा सरकार की बीबी पाक में तो मुआविया की बहन है, अबू सुफियान की बेटी ने। अच्छा, और वो जड़ी है ना अबू मुर्रा की बीवी मैमूना, उसने सरकार की बीवी साडी मोमिना की मां उम्मे हबीबा पैगाम करिया मोहम्मद पाक को ज़हरी मालो दौलत एडा कोई नहीं, कोई मसला है तो वो गला मालो दौलत नौकर चाकर चाहिए ने, कहीं आखिया मैमूना आखिया पैगाम कलिया उम्मे हबीबा सरकार के घर विच। ओ मैं पैगाम लेके आ, सरकार पूछया उम्मे हबीबा ये कौन है? सरकार है मेरी बहन है ना मैमूना। उस पैगाम के लिए पैगाम किया सरकार, पैगाम है को माल चाकर दौलत चाहिए, को नौकर चाकर चाहिए। फरमाया हबीबे मैं जवाब देवां उम्मे हबीबा या तू देने? फरमाया सुनिया तुसी आखो तो मैं दे छड़नी हां, जे तुसी दिओ तो तुहाडा दे छड़ा दी। फरमाया चल तुरा जवाब की? आखे जी मैं तो जवाब ये दिता है, तुहाडे नौकर चाकर फर्शी ने साडे अर्शी ने। तुम्हारे नौकर चाकर हम जैसे हो सकते हैं? फरमाया बिल्कुल ठीक कहा उम्मे हबीबा, तुझ जैसा जवाब कोई दे ही नहीं सकता, तूने ठीक जवाब दिया। जवाब वापस चला गया। जब जवाब वापस चला गया ना तो उस मैमूना के घर में एक बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई ना तो अबू मुर्रा को कहा हजरत मैमूना ने कि जा हुजूर पाक दे कोल ते मेरी बहन उम्मे हबीबा नाखी कि जेड़ा सारी कायनात दा वारिस है ना मुहम्मद मुस्तफा, उन्होंने मेहरबानी तो करो ना रख छड़ो बच्ची का नाम तो रख छड़ो। सरकार के पास आ गया आका मेरी बहन के यहाँ बेटी हुई है, उस बच्ची के लिए नाम के लिए आपके पास आए हैं, आका उसका नाम रखना है, नाम रख दे। पर उसका नाम लैला है, लैला नाम रख दिया गया। किसका? उम्मे हबीबा की बहन की बेटी का नाम हजरत उम्मे लैला रखा गया। और ये हजरत उम्मे लैला अली अकबर की माँ है, ये अली अकबर की माँ है। उनको समझ आई है गल नहीं? ए नखेड़ा तो किसी जम के भी नहीं करना जेड़ा तुसा ते मैं कीता।
میں کلیا نہیں کیتا تو رل کے کیتا اور تے کرنے نہیں دیندے نا ہوری کے تو جو تے کڑا کو کر دیندے. اچھا پیدا حضرت لیلا پیدا ہو گئی, جوانی بڑھتی گئی, وقت آ گیا کہ سرکار کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا وصال ہوا نا تو امام حسین عالی مقام جب سے سرکار کا وصال ہوا, چونکہ کندھوں پہ کھلاتے تھے, کندھوں پہ کھلاتے تھے. دیکھو سجدہ نبی کا, اور نبی بھی وہ جو خاتم المعصومین ہے, خاتم النبیین ہے. اچھا تم دوسرے طریقے نہ سمجھانا, سب تو تھلے والا سکیل ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ, بولیا ذرا سارے رحمت اللہ علیہ. اس تو اتلا سکیل کی ہے رضی اللہ, بولو سارے رضی اللہ عنہ. اس رضی اللہ تو اتلا سکیل ہے علیہ السلام, علیہ السلام, ابن جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, دردائیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, وہ سارے علیہ السلام ہیں جو معصومین ہیں. کہ تیری میری گل ہے رنگ برنگ گل ہی نہیں نا, سچی گل جی سیدھے گل ہے انہوں کی گل ہے, جڑا ہے جھوٹا وہ کی گل کرنے, یہ سکیلنگ ہے. تو علیہ السلام کا سجدہ اس کو رضی اللہ والا نہیں پا سکتا. رضی اللہ والے کا کروڑ سجدہ, علیہ السلام کا ایک سجدہ کوئی مقابلہ نہیں. رحمت اللہ علیہ کا عرب سجدہ اور رضی اللہ والے کا ایک سجدہ اور عرب سجدہ, عرب سجدہ ایک رضی اللہ والے سجدے کو بالکل اسی طرح 1,23,999 علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں سمیت مل کر بھی خاتم النبیین کے سجدے کا مقابلہ. قربان طالبی کو تسی گل تے پڑھ گئے ہو, بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ پاک تواڈے خواجہ صوفی اسلم صاحب دے قبر دے وچوں رحمتاں دا تحفہ کرے. تسی گل سمجھ گئے. جب سارے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا, وہ سجدہ ہے اور اس سجدے میں سوار ہے حسین, اور سوار سجدے میں, اور سجدہ وہ جس جیسا سجدہ ہو کوئی نہیں سکتا, اور اس سجدے میں سوار ہے حسین. وہ حسین جو نماز میں بھی سوار ہو جائے تو نبی تسبیحات لمبی کرتا ہے نا. جب آقا کا وصال مبارک ہو گیا نا تو حسین بہت پریشان لینے لگے. پریشانی اتنی بڑی کہ جا کے حضور کے روزے کے پاس ہی لیٹ جاتے تھے, اکیلے گھر میں نیند بھی نہیں آتی تھی. جب ایسا وقت آ گیا نا, حضرت عثمان, حضرت حسین کا ایک جوانی کا عالم آ گیا. ایک رات خواب میں ملے, اور خواب میں ملے تو فرمایا حسین تم بہت پریشان رہتے ہو. کہا آئی مس یو ٹو مچ, اے میرے نانا آئی مس یو ٹو مچ, آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے, آپ کے بغیر حسین نہیں سو سکتا. فرمایا حسین پھر جا انج کر, ایک ایسی شادی کر او دے وچوں جڑا پتر ہوئے گا نا او دی شکل میرے والی ہوئے گی, تیری بھوک لے گی. ادھر حسین پاک کو سرکار نے یہ خوشخبری سنائی, اور ادھر سے اسی لیلا کی ماں جناب میمونہ نے مدینہ پاک میں حضرت علی پاک کے ذریعے حضرت علی پاک کی خدمت میں رشتہ بھیج دیا. جناب ام لیلا کا رشتہ جب لے کے گیا تو ابو مرہ لے کے گیا, ساتھ خادم لے کے گیا. خادم اور نوکر نو اندر گلیا. علی پاک نے فاطمہ الزہرا دی بارگاہ جو اجازت لی, سرکار سیدہ پاک نے پردہ کیتا. علی پاک سامنے بیٹھ گئے. خادم آیا, کیوں آیا جناب؟ تو پتہ ہے ابو مرہ دا, جی میں جاننا ابو مرہ اور مسعود ثقفی دا پتر ہے, ایڈا بڑا تاجر تے بہت بڑا ویلدی بندہ ہے تے دنیا تو دے ڈنکے نے. فرمایا حضور اس اپنی دھی دا رشتہ گلے. سرکار علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کدے واسطے؟ جناب حسین لجپال واسطے. فرمایا اچھا, ایڈا بڑا بندہ ہو کے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال گلیا, وہ پیغام بھی گلدا تے میرا حق بندا ہے, میں عزت نو عورت نو عزت دین آندا. اس نے کہا حضور وہ آدھا عزتاں ساریاں تواڈے واسطے, عزتاں ساریاں. فرمایا ٹھیک ہے, جا ان خوشخبری سنا, میں حسین دی برات لے کے آ جا سا. آگے حضور ابو مرہ بعد دروازے کھڑا ہے, ان بھی خوشخبری سنا. حضرت علی پاک باہر گئے, ابو مرہ نے خوشخبری سنائی. ابو مرہ حسین تن دے چھڑیا, تیری بیٹی قبول کر لئی. فرمایا سونیا ایک ہور کروں گی چا کر, پیراں تے ہاتھ لا کے علی تو تاجدار عطا دا بادشاہ ہے, ایک میری عرض اور بھی قبول کر. فرمایا او کی؟ آخیا سونیا برات تلال تساں آپ ہونے, سارے قریشی آ جان, سارا مکہ مدینہ آ جاوے, میں نے رب اتنا دیتا ہے, میں سامنا کوئی مسئلہ نہیں, پر علی پاک تسی ضرور آیا. فرمایا میں آ کے کی کرساں؟ آخیا حضور جدوں میں اپنی تھی ام لیلا رخصت کرن لگا گا نا, میں باپ ضرور ہوں پر میں چاہنا تیرا تطہیر دی آئے تارا ہاتھ تے آ جائے, میری دھی دے سر تے
علی دا ہاتھ آ جائے گا نا تو میری دھی کی قسمت سمجھ جائے گا، میرا مقدر عروج پہ چلا جائے گا. بیٹی میری، فرمایا میں تو بیٹے والا حسین والا ہوں. فرمایا سونیا پہلے میں بیٹی والا تھا، اب جب تو نے میری بیٹی کو قبول کر لیا تو بیٹی بھی تیری ہے، بیٹا بھی تیرا ہے. یہ ام لیلہ حضرت علی خود ہاتھ رکھ کے باپ بھی بن کے آئے، سسر بھی بن کے آئے، ام لیلہ کو لے کے آئے. اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا جس کا نام علی اکبر ہے. سبحان اللہ نہیں بولے گا، بس میں گفتگو کو ختم کرنے لگا. بیٹا جس کا نام علی اکبر ہے، علی اکبر پیدا ہوا. جب علی اکبر پیدا ہوا تو سیدہ ام لالہ نے امام پاک کو پیغام بھیجا، امام حسین تشریف لے کے آئے. آگے جب دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے سردار حسین لجپال، علی اکبر یا سونا چند یا پتر جنہیں حسن دی دنیا تے مثال کوئی نہیں تے خوش ہون دی وجہ اکھا چوں آنسو آ گئے نے. فرمایا آنسو اس کو آئے نے. ایک وقت آئی حسین محمد پاک نے ہتھاں چاہیے کہ آج کے وقت کہ میرے ہتھاں چ محمد پاک دی شبیہ کامل اے تے بالکل گھڑیا مڑیا میرے آقا نانا پاک دی شبیہ ہے تے میں اپنے آقا دی یاد آ گئی ہے. بہرحال گل مختصر کرنا، امام علی مقام نے پورے مدینے سے خیراتاں پڑھیاں، کتنیاں منڈیاں کے چھوڑیاں بھر گئیاں، سارے لوگ لے کے ٹر گئے نا. تے سرکار امام علی مقام امام حسین نے پوچھیا، ساری دنیا آ گئی ہے. عبداللہ بن جعفر آیا. عبداللہ بن جعفر سرکار زینب امام حسین کی بہن کے گھر والے نے، عبداللہ حضرت جعفر کے پتر نے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے، آپ کو پتہ ہے جعفر بھائی نے، انہاں دی بیٹے نے عبداللہ، انہاں دی زوجہ نے حضرت زینب، انہاں محمد دی ماں عبداللہ زینب کو نہیں آئی. فرمایا حضور میں آ گیا ہوں، کوئی انتظار ہے چی وہ سمجھ رہی ہے میں سارا کچھ مانگ لاؤ تو پھر آوے دی. فرمایا جب سارا کوئی دے بیٹھا تو پھر آسی. فرمایا اوہی علی دی دی ہے، تو علی دا پتر ہے، وہ جانے تو تو جانے. فرمایا اچھا اس کو پیغام بھیجو، آپ آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. سیدہ زینب آئیں تو سارے لوگوں کو تحفے دے چکے تھے. سیدہ زینب آئی نا، اچھا جب لوگ مانگنے کے لیے اہل بیت سے آتے تھے نا گھر میں، یہ دینے والے اہل بیت، لینے والے نہیں، سب کچھ دیتے تھے. سارا کچھ جس کو نہیں ملتا تھا وہ بھی یہاں سے لیتا تھا، جس کو ملتا تھا وہ بھی یہاں سے لیتا تھا. اہل بیت کی شان یہ تھی. آئے اور آ کے سب کو دیا، اور جو مانگنے کے لیے آتا نا تو وہ آیت پڑھتا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. زینب کائنات کی عورتاں دی سب تو بڑی عالم ہے. درس قرآن دا آغاز سیدہ زینب بنت علی نے کیتا ہے. سب تو پہلی عورت جس درس قرآن دا کوفہ اور پھر پوری دنیا چ آغاز کیتا ہے، وہ نام زینب بنت علی ہے. زینب آیت پڑھ دی آئی، آیت پڑھ دی آئی جا کے کھلو رہی. حسین پاک پوچھیا بہن زینب انج کیوں کھلو گئی ہے؟ آیتاں او پہ پڑھنے جڑے اتھے آ کے سوال کرنے والے پڑھ دے. فرمایا کوثر میں بھی آج کوئی سوال لے کے آئی. کہا پھر مانگو، کیا مانگتی ہے؟ کہا تو بھائی ہے تو مانگو کی تو وہی جو تو دے سکتے ہیں، مگر مشکل بہت ہے. فرمایا بتاؤ. کہا تو علی اکبر جو تیرے کول آیا ہے نا وہ شکل مصطفیٰ ہے نا. فرمایا ہاں. تو فرمایا ٹھیک ہے، تو کدی کدی آ کے ویکھ لوی پر دے تے میں اپنے کول رکھ. سیدہ زینب نے علی اکبر نو اپنے کول رکھیا تے پالیا. تے جدوں 18 سال دا ہویا تے کربلا دے مقتل دے اندر سیدہ زینب نے خود سجا کے پیش کیتا اور پیش قربانی واسطے حسین دی بارگاہ وچ کیتا تے نال اون سچے پاسے محمد کھبے پاسے. جدوں امام حسین کو سیدہ زینب اجازت لین آئیاں نے نا تے درمیان وچ علی ایک اون تے ایک محمد. سرکار امام علی کو کہا پوچھیا زینب اے کی ہے؟ فرمایا علی اکبر نو بھی لے آئیاں تے علی اکبر دا صدقہ اون تے محمد نو بھی لے آئیاں. تیری مرضی ہے جس نو پہلے قبول کر. دوستان محترم آخری 4 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. شہادت کا موضوع بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. جناب علی اکبر آئے اور فرمایا اچھا علی اکبر کی تیاری ہو گئی شہادت کی. آقا قبر انور پر اپنے روزہ عطر میں انتظار فرما رہے ہیں، حوض کوثر پر تیاری کرو. تیاری کی. علی اکبر اب جب تیار ہو کے نکلا رہا امام حسین کہتے ہیں پہلی بار میں نے سمجھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. وہ محمد مصطفیٰ کے چہرے والا علی اکبر اپنے بابا علی دادا علی کی تلوار لے کر نکلا. امامہ سر پہ حسن پاک کا سجایا اور جب سامنے آیا نا تو حضرت امام علی مقام نے رخصت تو کیا مگر 3 بار بلایا. پہلی بار بلایا تو پیشانی پہ بوسہ دی،
दूसरी बार बुलाया तो रुखसार पे बोसा दिया, तीसरी बार बुलाया तो दाढ़ी शरीफ पे बोसा दिया। जब तीसरी बार बुलाया ना तो बुला के अली अकबर रुक गए, फरमाने लगे बाबा हुसैन अगर नहीं थे तो मैं नहीं जाता। फरमाने अली अकबर जाना तो है ही, लेकिन ये तेरा जो सवाल है बड़ा मुश्किल है। आज बात तब बनती थी, तू होता हुसैन मैं होता अली अकबर, तो फिर पता चलता जवान 18 साल के बेटे को आखिरी बार अलविदा कैसे करते हैं, ये वक्त बड़ा मुश्किल है। फरमा आका कर दे तो नहीं जाता, फरमा तू नहीं जाएगा तो इस्लाम की अजमत का डंका कौन बजाएगा। 3 बार कहकर अली अकबर इजाजत लेके निकले हैं मुतमईन होके, अब कोई नहीं बुलाएगा। जब थोड़ा सा आगे निकले हैं ना अली अकबर, तो पीछे से एक फिजा ने जवाब दिया, आजान दी और बुलाया। फरमा अली अकबर एक बार पीछे मुड़ के देख। जब पीछे मुड़ के देखा 4 साल की सकीना बहन कह रही थी भाई सबको मिला, मैं 4 साल की हूँ, छोटी हूँ, इसलिए मुझे मिले नहीं हो, मुझे लोरियां देते रहते थे, आखिरी बार मिल तो जाओ। अली अकबर वापस आए, सकीना नीचे खड़ी है, अली अकबर घोड़े पे सवार है। सकीना कहती है अब अली अकबर तू बता, मैं ऊपर आऊं कि तू नीचे आएगा। फरमा सकीना तू ही बता, तू सानी ज़ारा है, मैं नीचे आऊं कि तू ऊपर आएगी। फरमा मैं तो ऊपर आ जाऊं तो कोई बात नहीं है, पर अली अकबर तू नीचे आएगा ना सारी कायनात की बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी। अली बड़ा होके नीचे आया। अली अकबर सवारी से उतरा, सकीना ने अपना दुपट्टा नीचे रखा है, उस दुपट्टे पर अपने देखो औरत के पास अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई नहीं होती, और बहनों के लिए तो मान भी फिर यही होता है ना। अली अकबर को दुपट्टे पे बिठाया और बिठा के फरमाया अली अकबर मैं तुम्हें आखिरी बोसा देना चाहती हूँ। आखिरी बोसा दिया और फरमा अली अकबर ये बात ज़हन में रखना, इमाम हुसैन मेरे बाबा की आखिरी निशानी इस माना में कि जवानी में जा रहा है, मेरे हुसैन बाबा को दिल को खुश करना। फरमाया सकीना परेशान ना हो, तू मेरे जौर देखेगी। चौथी अलविदाई ले ली अली अकबर ने। जब आगे गए ना तो सैयदा फिजा ने फिर बुलाया, अली अकबर एक बार पलट के देखी, फरमाया दादी फिजा बार बार ना बोला, मेरे इम्तिहान का मुश्किल पैदा ना कर। आका नाना हुसैन और नाना दी बारगाह के अंदर मेरा इंतजार क्या होता है, नबी सारे मेरा इंतजार हुजूर दे कोल होते कोसर ते बैठ दे, मैं बड़ी जल्दी च पर मैं पर पीछे ते देखना मैं आ नहीं सकता। पर मैं उठ खलो के वे जो खलो के देखिया ना सैयदा फिजा ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा के जो देखिया ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला तो असान का सहारा लेके उठ के खड़ा है। तो याद है अली अकबर मैं बीमार हाँ तां ने मिलिया, बीमारी की आलम में तुम मुझे भूल गए। जनाब ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद की जब ये बात सुनी, अली अकबर ने फिर घोड़े को पलटाया है, फिर वापस आया है। जब वापस आए हैं इमाम सज्जाद को उठाया ज़ैनुल आबिदीन को, बहुत सख्त लकात थी, उठ नहीं सकते थे, गले मिले। जब गले मिले तो कुरान का तो आलम आप समझते हैं, ये तो साबित कराना है, मगर जुदाई हमेशा की जुदाई का। और फिर कहा सज्जाद तुम्हें सब्र करना है, मैं जो नाना की बारगाह में चला जाऊंगा, तूने अभी शाम जाना है, दिमश्क जाना है, तूने बड़े लंबे सफर करने हैं, लिहाजा अब मुझे इजाजत दे, तू सब्र का दामन पकड़। इस अंदाज से अली अकबर जो रुखसत हुए हैं। दोस्तान मोहतरम आखिरी 2 जुमले मैंने अर्ज करके आपको छुट्टी दे रहा हूँ, मादरत के साथ टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। अली अकबर गए हैं, पहली बार 50 लोगों को जहन्नुम वासिल किया, 50 को। आप देख लो, हाफिज इब्ने कसीर को देखो, इमादुद्दीन को देखो, इब्ने असीर को देखो, जिसको मर्जी है उठा के देखो, 50 बंदों को एक बार वास्ते जहन्नुम करके जब पलट के अली अकबर वापस आए हैं ना तो आके देखा है ना तो आके पूछा है बाबा हुसैन मैं कैसा लग लूं। फरमाया अली अकबर ऐसे लग रहे हो जैसे खैबर में अली लड़ रहा हो और बदर में मोहम्मद मुस्तफा लड़ रहा हो, बदर में मोहम्मद मुस्तफा लड़ रहा हो। फरमाया आका आप खुश हो गए? फरमाया हाँ मैं खुश हो गया। कहा हुजूर अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो फिर देखना कि मैं सारे यजीदियों को वास्ते जहन्नुम करूंगा। फरमाया नहीं अली अकबर, जबान मेरी भी खुश हो गई है और साफ ज़ाहिर है तेरा भी हालत ऐसे ही है, हमने इस कुर्बानी के माहौल को अंजाम तक पहुंचाना है। अली अकबर पलट के फिर गए हैं, दोस्तान मतलब दूसरी बार फिर 50 को किया। रावियों ने तमाम मोतबर किताबों ने लिखा कि खाली 250 बंदा अली अकबर ने वास्ते जहन्नुम की। इतनी तलवार की तेजी थी, एक एक मुकाबले में आता रहा, हारता रहा, जाता रहा, मरता रहा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है ये हुसैन का बेटा है, अली अकबर का पोता है, मोहम्मद मुस्तफा का नवासा है, एक एक करके हरा नहीं सकते हो, यकबारगी हमला करो। उन्होंने यकबारगी हमला किया। हसीन बिन नमीर और सनान बिन अनस आगे बढ़े। सनान बिन अनस ने पीछे से बच्ची भाला मारा, कमर में लगा, इमाम अली मुकाम पीछे होने लगे तो आगे से हसीन बिन नमीर ने बच्ची मारी, सीने में लगी। जब सीने में बच्ची लगी तो आप जमीन पर तशरीफ फरमा हो गए। इमाम अली मुकाम ने पूछा अब्बास बताओ मेरे अली अकबर का क्या हाल है? कहा क्या बताऊं,
دور ہی دور نظر آ رہی ہے، علی اکبر زمین پہ آ گیا ہے۔ فرمایا پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا حضور آپ کو بلا رہا ہے۔ امام علی مقام گئے ہیں اور جب پہنچے ہیں نا تو جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی تھی لیکن اوپر بھل دستہ کٹا ہوا تھا۔ امام علی اکبر جب حضور امام علی مقام کو سلام کرتے دونوں ہاتھوں سے کرتے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہے، ایک ہاتھ سے سلام عرض کیا، مصافحہ کیا ہے، اور شاید آخری لمحات کا مصافحہ علی اکبر کا۔ اور اس مصافحے کے دوران آقا نے پوچھا حسین نے، علی اکبر آج پہلی بار ایک ہاتھ استعمال کیا، دوسرے ہاتھ کو کیا ہے؟ کہا آقا دوسرا ہاتھ میں نے زخم پہ رکھا ہے، برچھی سینے کے اندر چلی گئی ہے، اور برچھی سینے کے اندر گئی ہے، نکالی نہیں ہے۔ کہا آقا نکالی نہیں ہے کیونکہ اس نے اوپر سے پھل توڑ دیا ہے، دستہ توڑ دیا ہے، اور میں نکال نہیں سکتا ہوں، اندر تک برچھی گئی ہے۔ تو فرمایا کیوں توڑا؟ کہا حضور مجھے اتنا پتا ہے کہ حسین بن نمیر نے برچھی ماری، اوپر سے پھل توڑا ہے، اور جاتے ہوئے توڑ کے کہہ رہا تھا سنا حسین بڑا صابر ہے، آج جب جوان بیٹے کی لاش سے یہ برچھی نکالے گا تو پھر دیکھیں گے حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ فرمایا اچھا علی اکبر پھر تو حسین ہے، امتحان ہے حسین کا بھی، اس امتحان ہے علی اکبر کا بھی، تو نیچے لیٹ۔ امام علی مقام نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے سر کے نیچے رکھا ہے اور اپنا بایاں گھٹنا علی اکبر کے سینے میں رکھا، اور بائیں ہاتھ سے برچھی کو جو کھینچا، برچھی نکالی، اس پر جگر کے ٹکڑے لگے تھے۔ علی اکبر کے وہ جگر کے ٹکڑے اتار کے اپنی دستار میں رکھ کے کہتے ہیں زینب تو فکر نہ کرنا، میں خود علی اکبر کو لے کے آ رہا ہوں، قربان جائے بات میں لیلا پر ختم کر رہا ہوں۔ جوان بیٹے کا ٹکڑے کیا ہوا لاشا اقدس جب لیلا کے پاس آیا ہے نا، سرکار امام علی مقام نے یوں اٹھایا ہوا لاشا پاک 18 سال کے جوان علی اکبر کا لیلا کے سامنے رکھا۔ لیلا نے شکوہ نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے آقا حسین مجھ سے کچھ پوچھنا ہے، اور میں لیلا کس سے پوچھوں گا؟ تیرا جگر تھا، تیرا ٹکڑا تھا، قربان ہو کے آ گیا ہے، تو بتا کیا کہتی ہے؟ اور میں سنا میں نے کیا کہنا ہے؟ اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو لاکھ علی اکبر بھی ہوں تو تیرے قدموں کی دھول کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ یہ کربلا والے ہیں، کربلا والے مدینے والے سے الگ نہیں ہیں، اور مدینے والے کربلا والوں سے الگ نہیں ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ